أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں بنایا، نہ تھکا اور نہ اسے نیند آئی، اور عرش پر مستوی ہوا۔ بے شمار انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کا عنوان ہے خانہ کعبہ کی عظمت۔ محترم سامعین، خانہ کعبہ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ وہ بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری علامتیں ہیں جس کے سبب خانہ کعبہ کی عظمت و مقام و مرتبہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ بابرکت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے امن والا ہے۔ محترم سامعین، خانہ کعبہ پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً بہت ساری علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت تو خود خانہ کعبہ ہے، جسے ملائکہ اہل علم کہتے ہیں کہ جسے فرشتوں نے یا آدم علیہ السلام نے بنایا ہے، اور اس کی تجدید بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ بیت المقدس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ خانہ کعبہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے جسے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری علامت حجر اسود ہے، جو جنت سے آیا ہوا ٹکڑا ہے۔ آب زمزم ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ صفا مروہ ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات کا میدان ہے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں بیت معمور بنایا گیا ہے، جہاں پر ہر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو الغرض یہ سرزمین بڑی برکتوں والی، بڑی فضیلتوں والی اور بڑی رحمتوں والی ہے۔ حالانکہ یہاں پر کوئی خاص چیز اگتی نہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا یہاں نہ گھاس اگتی ہے یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، یہاں نہ گھاس اگتی ہے یہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ تو الغرض خانہ کعبہ یہ بڑی عظمتوں والا مقام ہے اور بڑی برکتوں والا ہے۔ محترم سامعین، اسلام کا آغاز اسی مکہ مکرمہ سے ہوا، اور اسلام کی جڑ ہی مکہ ہے، یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ اور اگر ہم غور کریں تو
تو آج بھی اسلام کی جڑ سے یعنی مکہ سے جڑا ہوا ہے. لیکن دیگر مذاہب پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مذاہب شروع اپنے شہر سے ہوئے لیکن وہ اپنے شہروں میں اور اپنے مقام میں موجود ہی نہیں ہے. یہودیت مصر سے شروع ہوئی لیکن آج یہودیت مصر میں نہیں پائی جاتی. عیسائیت فلسطین سے آغاز ہوا لیکن اب وہاں پر عیسائیت نہیں پائی جاتی. اور اسی طرح ہندوستان میں جو مذہب ہے یہاں پر غیر مذہب والوں نے صدیوں تک حکومت کی. اسی طرح سکھ مذہب ہے یہ ننکا سے شروع ہوا تھا اور اب وہاں پر سکھ مذہب موجود ہی نہیں ہے. تو الغرض اسلام کا آغاز مکے سے ہوا لیکن آج بھی اسلام مکہ میں موجود ہے اور وہ اپنے قائم و دائم ہے. محترم سامعین، مکہ مکرمہ بڑی فضیلتوں والا مقام ہے. ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. یہیں پر قرآن کا نزول ہوا، وحی الہی نازل ہوتی رہی اور یہیں سے اسلام کی روشن کرنیں جزیرہ عرب کے علاوہ ساری دنیا میں پھیلی. تو لہٰذا یہ اسلام کا مرکز ہے. اسی لیے کہا گیا ھدی للعالمین، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے. تو لہٰذا یہ خانہ کعبہ جس کو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام. پھر سوال کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی؟ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت المقدس. ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ تو کہا 40 سال. تو الغرض خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. محترم سامعین، آج لوگ اس کی عظمت اور وقار اور اس کے تقدس کا لحاظ نہیں رکھتے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میری امت خانہ کعبہ کے تقدس کا لحاظ رکھے گی اور اس کا ادب و احترام رکھے گی تب تک یہ امت خیر امت ہے، اس کے اندر خیر باقی رہے گا. جب میری امت اس خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کرے گی تو پھر اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. محترم سامعین، ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم مسلمان جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے فوٹو کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کال کرتے ہیں. محترم سامعین، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہے، جہاں برکتیں نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیض نازل ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ویڈیو نکالنے میں اور فوٹو نکالنے میں مشغول ہیں. اور یہ حالات دیکھ کر حکومت کو خود یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد جو فوٹو نکالے گا اس کا موبائل وغیرہ کیمرہ ضبط ہو جائے گا. ہم امت اس کے تقدس کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہی ہے. تو لہٰذا ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے آل اولاد کو یہ تعلیم ہمیں دینا ہے کہ خانہ کعبہ کا تقدس، ادب و احترام ہم ملحوظ رکھیں. یہ تعلیم ہم اپنی امت کو اور اپنی اولاد کو دیتے رہیں. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اے عبد مناف، جو شخص بھی اس میں آئے داخل ہو اسے مت روکو. وہ دن اور رات کی جس گھڑی میں بھی آئے اور طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے اسے مت روکو. یہی وجہ ہے کہ فقہی مسائل جو لوگ مستنبط کرتے ہیں، انہوں نے کہا
کہ ممنوع اوقات میں بھی خانہ کعبہ میں طواف کرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی کیا عظمت ہے، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، موسم گرما ہو یا موسم سرما، بارش کا موسم ہو، سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے وہاں پر طواف جاری ہے۔ وہاں ایک لمحے بھر کے لیے بھی طواف نہیں رکتا ہے سوائے فرض نمازوں کے۔ اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے مسلسل طواف جاری ہے، کیونکہ یہ عبادت کا گھر ہے، یہاں پر عبادتیں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ کہا اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین زمین ہو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ زمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے یہاں سے نہ نکالا گیا ہوتا تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا، مجھے تجھ سے یہاں سے نہ نکالا گیا ہوتا تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کے ساتھ یہ جملے ادا کر رہے تھے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ زمین تھی جو مجبوری کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پڑا۔ محترم سامعین، ساری دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان والی جگہ اگر کوئی ہے تو یہی خانہ کعبہ ہے، حدود حرم ہے، شہر مکہ ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والے کو پھلوں سے روزی عطا فرما دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر امن والا ہے، یہاں پر امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، چین و سکون اور قرار ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ دنیا میں جتنے جرائم پائے جاتے ہیں، جتنے مختلف قسم کے پیشہ ور جرائم کیے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں مکہ شہر ایک ایسا شہر ہے جہاں پر پوری دنیا میں سب سے کم جرائم پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر نہ مال کا خوف ہے، نہ جان کا خوف ہے، اور نہ جنگ کا خدشہ ہے، بلکہ یہاں پوری طرح امن و امان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی آگے کہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں نہ ایک درخت اگتا ہے، نہ پھل اگتا ہے، نہ پھل پھول اگتے ہیں، لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر دنیا کے کونے کونے میں جو بھی پھل اگتا ہے وہ مکہ میں آپ کو موجود ملے گا، مکہ میں آپ کو ضرور ملے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگنے والا پھل ہو۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہ حرمت والا شہر کب بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا شہر اس وقت بنایا جب آسمان و زمین کو پیدا کیا اور کہا کہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا شہر بن کر رہے گا، یعنی حرمت جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرمت ہے بالکل اسی طرح اس شہر کی حرمت قائم و دائم رہے گی۔ تو لہذا یہ بڑی فضیلتوں والا شہر ہے، حرمتوں والا شہر ہے، لیکن ہم اس کے تقدس کو دن بدن پامال کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں خاص طور پر اس شہر کی قسم کھائی، کہا لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور تم اس شہر میں رہنے والے ہو،
غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں مقدس شہر کی قسم کھا کر کہتا ہے، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، کہا والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی، اور اسی طرح کہا وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جب جس چیز کی قسم کھائے اس کی عظمت اور اس کا مقام خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کی حرمت کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے یہاں پر اگنے والے درخت کاٹے اور گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بتلائی کہ یہاں کے کانٹوں تک کو نہ کاٹا جائے اور اس کے درخت کو نہ کاٹا جائے، اور کہا یہاں پر گری ہوئی چیز کو وہی شخص اٹھائے جو لوگوں کے درمیان اعلان کرے، اور کہا اس کے درخت کو بھی نہ کاٹا جائے۔ محترم سامعین، یہاں کے درختوں کو بھی کاٹنے سے منع کیا گیا، اور خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ سب سے پہلے تو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلۃ المسلمین، قبلۃ المؤمنین، مسلمانوں کا قبلہ، مومنوں کا قبلہ بنا دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ نہ قبلہ کے طرف رخ کر کے اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بول براز کرنے سے، قضاء حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ یہی نہیں، اگر حالت نماز میں ہو تو قبلے کی طرف تھوکنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص حالت نماز میں امامت کر رہا ہے اور قبلے کی طرف تھوک دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو امامت کے لیے نہ کھڑا کیا جائے کیونکہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا۔ اب جب اس نے دوسری نماز کے لیے امامت کے لیے آگے بڑھا تو لوگوں نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امامت کرنے سے روک دیا۔ وہ شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے مجھے امامت سے روک دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے حالت نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا ہے، لہٰذا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ جو بندہ قبلے کا تقدس نہیں کرتا وہ امامت کے حقدار نہیں ہے۔ تو غور کیجئے قبلہ کس قدر ہمارا مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور اس کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا، اور اس کی طرف رخ کر کے بول و براز قضاء حاجت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ محترم سامعین، اس خانہ کعبہ کے تقدس اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم مسلمان اس کا پاس و لحاظ رکھنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکتوں والا بنایا ہے، اس قدر برکت والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھے گا اس کے لیے 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا نماز پڑھنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ ایک نماز اگر ہم خانہ کعبہ میں پڑھیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں پڑھنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدود حرم میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ الغرض جو بھی نماز ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہمارے لیے لکھ دیتا ہے۔ غور کیجئے گا کس قدر برکت والی، کس قدر فضیلت والی اور کس قدر رحمتوں والی یہ جگہ ہے، لیکن ہم وہاں جا کر کیا کچھ کر رہے ہیں یہ سب لوگ ہم جانتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع تا اول تا آخر تک خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عام الفیل ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے لاؤ لشکر لے کر آیا تھا، لیکن جب وہ عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لے آیا تو عبد المطلب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے اونٹ دے دو، میرے اونٹ واپس کر دو۔
اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا کہ تم تو خانہ کعبہ کے متولی ہو اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اونٹوں کو تم واپس کرنے کا حکم دے رہے ہو اور تمہیں خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اور خانہ کعبہ کا مالک آسمان والا ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر جیسے خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے اس پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا اور ابرہہ بھی مارا گیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ بھی بتلائی ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یغزو جیش الکعبۃ فاذا کان ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، کہ کچھ لوگ ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے مقصد سے آئے گا، اور مقام بیدا کھلے میدان کے پاس جب یہ پہنچے گا، یخسف باولہم وآخرہم، کہ سب کے سب شروع سے آخر تک زمین میں ڈھسا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف بری نیت سے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین کے اندر ڈھسا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی، یاجوج اور ماجوج کے خروج کے یعنی نکلنے کے بعد بھی یہاں پر حج اور عمرہ جاری رہے گا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا محافظ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ بات فرمایا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو شخص بھی اس خانہ کعبہ کی طرف بری نیت سے، ظلم و زیادتی کی نیت سے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک اسے عذاب دے گا۔ محترم سامعین، خانہ کعبہ کی عظمت کا کیا کہنا، خانہ کعبہ کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو بیت معمور بنایا ہے، یہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک مرتبہ جو فرشتہ اس میں داخل ہو گیا پھر دوبارہ اس کو قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ تو بالکل یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بنایا گیا ہے، اور قرب قیامت کے قریب جو سب سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے، جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور دجال روئے زمین پر ہر جگہ چلا جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں آنے کے بعد وہ کوشش کرے گا، لیکن اس کے ہر دروازے پر فرشتے محافظ اور نگران بن کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ محترم سامعین، خانہ کعبہ کے تقدس اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم کیا کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اس کی فضیلتیں بتلائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو افسوس کے ساتھ یہ جملے انہوں نے ادا کیے، میں اس سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے اس قدر تکلیف دی کہ مجھے مجبور ہو کر یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ محترم سامعین، یہ مکہ شہر بڑی عظمتوں والا، بڑی فضیلتوں والا شہر ہے۔ ہم اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ہم عمرہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے جو پاس و لحاظ ہمیں رکھنا ہے، اس کا جو تقدس ہمیں رکھنا ہے، وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہاں پر جو شخص داخل ہوگا امن و امان میں بالا بن جائے گا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ جو امن امان ہے یہ زمانے جاہلیت سے ہے، کیونکہ جیسے زمانے جاہلیت میں اس کے باپ کا دشمن یعنی باپ کا قاتل بھی اگر حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی، اسے چھیڑ
چھاڑ نہیں کی جاتی بلکہ اس کے حدود حرم سے باہر نکلنے کا انتظار کیا جاتا. اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قتال حرام قرار دیا ہے. وہاں پر نہ جنگ ہے نہ جدال ہے نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امن والا شہر بنایا ہے. یہاں پر کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں ہوگا اور یہاں پر ہر آنے والا امن و امان میں ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص بھی یہاں پر داخل ہو جائے گا وہ امن و امان میں ہے. محترم سامعین، لیکن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کل من علیہا فان، ہر شے یہاں پر ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوگی کہ اس دنیا کو تہس نہس کرنا ہو، اس دنیا کا خاتمہ کرنا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو اٹھا لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو اٹھا لے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا. اللہ اکبر، غور کیجئے گا. خانہ کعبہ ایک دن جب بالکل قیامت قریب ہوگی، دنیا کا خاتمہ کرنا ہوگا، لوگوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، تو اس وقت ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی کالا کلوٹا انسان خانہ کعبہ کو گرا دے گا. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا وہ میں دیکھ رہا ہوں کالا ٹیڑے پاؤں والا اسے ایک ایک پتھر کر کے اسے اکھیڑ رہا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگی وہی کی ہے کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ ایک کالا حبشی اکھاڑ کر پھینک دے گا تو الغرض ایک دن خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا. تو یہ اس وقت ہوگا جب بالکل قرب قیامت ہوگی، جب دنیا کا خاتمہ ہوگا. گویا خانہ کعبہ کا ڈھا دینا دنیا کا ختم ہو جانا ہے، لوگوں کا ختم ہو جانا ہے. الغرض میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں. اس کو ہم اپنے اس کو احترام اور ادب و احترام کے ساتھ اس کا پاس و لحاظ رکھیں، کیونکہ بہت سارے معتمرین حجاج وہاں پر جانے کے بعد عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، بغیر چپل کے حدود حرم میں پھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کیا کرتے تھے، لہٰذا ہم کیوں وہاں پر چپل پہن کر گزرے. الغرض بے شمار قسم کے بدعات و خرافات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں جانے کے بعد عبادتیں کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. جو مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. لہذا دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ خانہ کعبہ ہے. لہذا وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجئے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول کرنے والا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر حج اور عمرہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان کے ساتھ پورا حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امن و امان کے ساتھ انہیں اپنے گھروں پر واپس لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ہم تمام کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا